انسان کی جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے اور اس کے ہونٹ کسی بھی قیمت آپس میں چپکے ہو ہی نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جبکہ پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے۔ انسان کی جو سانس ہے وہ ایک ہی طرف چلنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ صرف اسی انسان کو یہ نظر آتا ہے، یعنی ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب سی ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کی بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی سانس ہی نہیں ہوتی، جس میں کوئی حرکت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ فائنل اسٹیج ہوتا ہے جب دماغ کی روح کھینچ لی جاتی ہے تو آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ جب بھی انسان مرا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے روح کو اوپر اڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی ایک آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرف کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی تکلیف کی اس میں بالکل گنجائش ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح کو اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے آٹا ہوتا ہے، آٹے سے جیسے کوئی بال نکالا جاتا ہے۔ گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کے کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے، یعنی خاردار تار سمجھ دو، یا مثال کے طور پر کانٹے سمجھ دو، اس کے اوپر جب کوئی چادر ڈالو یا کوئی سوتی کپڑا ڈالو اور اس چادر کو تیزی سے کھینچو۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت